الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ایک مبارک مہینے کی تمام عبادات سے ہم فارغ ہوئے اور جیسے کیسے ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہماری عبادت 100% صحیح تھی، لیکن یہ یقین ضرور ہے کہ جیسی کیسی بھی تھی اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بنا کر انشاءاللہ قبول کر لے گا. رمضان کی عبادت یہ ہمارے طاقت میں یا ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس نے ہم سے وہ عبادتیں پوری کروائی. اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی عبادت ہماری قبول ہوئی، کون سی نہیں ہوئی، کون سی کامل درجے کی تھی اور کون سی کامل درجے کی نہیں تھی، بڑا مشکل ہے. بعض دفعہ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہماری سمجھ کے مطابق وہ تو پوری کمپلیٹ اور مکمل عبادت ہوئی لیکن اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے اور یہ وقت ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا. ایک بزرگ تھے کہ جو تمام عبادتیں کیا کرتے تھے، تمام نوافل پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے تھے. ایک عرصے تک پڑھتے چلے گئے، بارہا ان کو بیداری میں بھی اور خواب میں بھی ان کی عبادتیں ان کو دکھائی گئیں جسمانی شکل میں. آپ لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ جسمانی شکل میں عبادتیں کیسی ہوتی ہیں.
یاد رکھیے، ہم جو اعمال اس دنیا میں کرتے ہیں، جتنے بھی ہم حسنات کرتے ہیں، یہ آخرت میں جسمانی شکل میں ہمیں دکھائی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اس کے نام کا ایک پودا جنت میں لگ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک جسمانی شکل میں ہمارے لیے رکھی جا رہی ہے۔ یہ بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اور خواب سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا، حاجی صاحب، مجھے میری عبادتیں بارہا دکھائی جاتی ہیں، خواب میں بھی، بیداری میں بھی۔ میری تمام نوافل عبادتیں جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں۔ ایک خوبصورت حسین پری پیکر اور حور کی طرح ایک دوشیزہ دکھائی جاتی ہے، لیکن عجیب بات اس کی یہ ہے کہ جب چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ آنکھیں نہیں ہیں۔ اتنی حسین اور پرکشش، لیکن جب دیکھا تو آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ حاجی صاحب نے فوراً فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم خلاف سنت اپنی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا، حضرت میں تو اس لیے بند کرتا ہوں کہ مجھے توجہ اور میرا خشوع و خضوع جو ہے مجھے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہی کمی تمہاری عبادتوں میں رہ گئی۔ اصل میں خشوع و خضوع ہونا، تمہارا کنسنٹریشن ہونا اس میں اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تم اگر سنت کے مطابق اس کو ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لے گے۔ جب کوئی عبادت خلاف سنت کی جائے گی، آپ کتنی چاہے کرتے رہیے، لیکن اس میں وہ نور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت سی کوتاہیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ اور چاہے آپ تہجد پڑھیں، چاہے آپ نوافل پڑھیں، اگر سنت کے مطابق ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے اور دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور وہ اتنی آہستہ سے فرما رہے ہیں کہ مشکل سے آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا اور آگے بڑھے۔ آگے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے گزرے، دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب مسجد میں ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے دریافت کیا، بھائی تم تلاوت کر رہے تھے، بہت آہستہ آواز تھی تمہاری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں جس کے لیے تلاوت کر رہا تھا اگر دل میں بھی کروں تو وہ سن لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آواز کو تھوڑا بڑھا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ،
میری تلاوت زور سے کرنے کے دو وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میری تلاوت سے شیطان بھاگ جائے گا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں گے نماز کے لیے۔ آپ نے فرمایا اپنی آواز کو تھوڑا کم کر دو۔ اس کے بعد سبحان اللہ، ہماری محبت ملی تو ایسے نبی کی ملی، ہمیں شفقت ملی تو ایسے نبی کی ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں تلاوت کرنے بیٹھتا تھا مجھے آپ کا حکم فوراً یاد آتا تھا، اور میں اس کے مطابق اپنی آواز رکھ کے تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ غور کیجئے، اگر ہم تلاوت اپنی مرضی سے کرتے رہیں، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے کہاں نہیں ہو رہی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ لیکن اب ہماری تلاوت میں ایک اور نور شامل ہو گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو رہی ہے۔ تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، آپ کی فرما برداری کا ثواب بھی ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں سنت کے مطابق ہوں، اور ہماری عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، کیا یہ ہمارا لک آؤٹ ہے؟ ہمیں بزرگوں نے ایک نشانی بتائی، بس وہ نشانی اگر ہمیں یاد رہے تو پھر ہمارا انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ وہ کیا؟ ایک شخص نے یہ مضمون لکھا، اس نے یہ لکھا کہ مسلمان سن بلوغت میں جیسے ہی آتے ہیں اپنی عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، سجدے پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اسکول میں بچے جاتے ہیں، اگر چھٹی کلاس میں پڑھ رہا ہے تو آج سال بھر کے بعد اسے یہ معلوم ہو جائے گا اس کی محنت کارآمد ہوئی یا رائگاں ہوئی۔ جب سال بھر کے بعد امتحان ہوگا اور وہ امتحان سے گزر جائے گا، اس کا رزلٹ آئے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی محنت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس نے لکھا کہ مسلمانوں کی سجدے کا اور نمازوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی قبول ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی ہے، پڑھے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اگین انہوں نے کتنی اچھی بات لکھی۔ فرمایا کہ تمہارے اسکول بتاتے ہیں سال بھر کے بعد کہ تمہاری محنت قبول ہوئی یا نہیں، ہمارا دین ایک ایک نماز کا بتاتا ہے کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کیسے؟ فرمایا کہ اگر تم نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی، تمہیں توفیق ہو گئی اگلے وقت کی نماز پڑھنے کی، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ اگر اللہ تعالی ہماری نماز قبول نہ کرے گا تو ہمیں توفیق ہوگی کہ ہم مسجد میں آئیں؟ نہیں۔ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ خیال اور ہمارا یہ زعم ہے کہ ہماری ٹانگ میں طاقت ہے، ہم آتے ہیں مسجد، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، ہم اس لیے مسجد میں آتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، مسجد میں آنا تو دور کی بات ہے، منہ سے لفظ اللہ کہنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو۔ ایک زمیندار کا واقعہ لکھا ہے کہ زمیندار کو
شکار پہ جانا تھا۔ اس نے نوکر سے یہ کہا کہ آپ اپنا سامان وامان تیار کریں، رائفل وغیرہ تیار کریں، شکار کے لیے نکل گئے۔ راستے میں جنگل میں ایک مسجد نظر آئی۔ نوکر نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ وہ نوکر بھی تو تھا نا 4th کلاس کا، کیونکہ نماز اور عبادتیں تو یہ 4th کلاس کے لوگوں کے لیے ہیں، یہ 1st کلاس لوگوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اس نے کہا حضور اجازت دے تو میں جلدی سے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ کہ جاؤ جلدی سے، میں تمہارے ساتھ اسی لیے نہیں آتا ہوں، تم وقت ضائع کرتے ہو میرا۔ اس نوکر نے رائفل پکڑائی زمیندار کو اور وہ جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے محل ہے، محل میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور باہر ایک سیکیورٹی گارڈ اور سنتری کھڑا ہے جو پہرا دے رہا ہے۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ان کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی۔ یہاں سے زمیندار چیخے کہنے لگے اور رمضانی آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا حضور میں آنا چاہتا ہوں، مجھے آنے نہیں دے رہے۔ ارے مسجد تو خالی ہے، کون تجھے آنے نہیں دے رہا؟ میں حضور جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہے، مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہے۔ اللہ نے جس کی توفیق ڈور اسٹیپ پہ چھیننی تھی چھین لی، لیکن جس کو مسجد میں بٹھانا تھا اس کو بڑی دیر بٹھایا۔ یہ ہماری طاقت کا نہیں ہے، کسی چیز کا ہمارے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ساری عبادتیں پوری کی ہیں۔ ایک شاعر انہوں نے لکھا، فرمایا کہ بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد۔ لکھا ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے، اور حکایت یہ لکھی ہے کہ ایک چونٹی نے جب یہ دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے تو چونٹی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی بیت اللہ کی زیارت کروں۔ فرمایا کہ بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد۔ مور کہتے ہیں چونٹی کو، آپ نے سنا ہوگا مور ناتواں۔ بود مورے ہوس داشت کے در کا برسد، دست برپائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کبوتر کو حکم دیا کہ جو حرم کی طرف اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ تم یہاں اترو، اور چونٹی کو یہ کہا کہ تم اس کے پنجوں سے لپٹ جاؤ، اور وہ کبوتر اڑتا ہے اور لے جا کے حرم شریف میں اتار دیتا ہے۔ اس قافلے سے کہیں پہلے ہم اپنی خواہش پیدا کریں۔ آپ سنتے ہیں نا تبلیغ کے کام میں بھی کہتے ہیں دل میں خواہش پیدا کرو۔ کبھی سمجھنے کی کوشش بھی کی ہم نے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے کہ جو ہمارے دل میں ہیں۔ اگر ہم خواہش پیدا کر لیں گے، اس کے مطابق حالات کو لانا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف خواہش کو پیدا کرنا ہے۔ اگر ہماری خواہش اچھی تھی کہ ہم نے رمضان کی عبادتوں کو پورا کیا ہے، ہماری اچھی خواہش تھی تو ہمارے عبادتیں بھی پوری ہو گئیں۔ وقت کم ہے، ایک میسج میں بہت ہی اہم میسج ہے، اور وہ وقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج ہمارے خیالات منتشر ہیں، ہماری سوچ ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کی سمت صحیح رکھیں گے، خدا کی قسم اللہ کی نصرت ہمارے لیے آئے گی۔
कैसे, सोच कैसे सही रखें। सोच की कोई कसौटी नहीं है, कोई सिर्फ कसौटी क्या है? कसौटी यह है कि अल्लाह के हुक्म को न तोड़ो और सुन्नत के खिलाफ मत चलो। ये दो काम है। अगर आप अल्लाह का हुक्म न तोड़ें और सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह ताला हमारे हक में फैसले फरमाएगा। एक वाकया, आशिक इलाही कांज़वी, शायद किसी ने नाम भी ना सुना हो। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है कि कांज़वे में एक जज आया, अंग्रेज, और जब वो आया तो उसने फाइलें निकाली। तो एक फाइल ऐसी थी कि जिसमें मुसलमान और हिंदुओं का झगड़ा है, जमीन, मुतनाज़ा जमीन के ऊपर झगड़ा है। हिंदू ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर मंदिर बनाएंगे और मुसलमान कहते हैं कि हम इस पर मस्जिद बनाएंगे। जज ने फाइल निकाली और निकाल के जो देखा तो 20-25 साल से ये केस चल रहा है। जज ने यह कहा कि भाई क्यों नहीं बुलाते, पार्टियों को बुलाओ, कोई वो सालिस को किसी को लेके आए, जल्दी से फैसला हो। हिंदुओं से बात की, हिंदुओं ने नाम दिया आशिक इलाही कांज़वी का। मुसलमानों ने कहा कि जी हमें मंजूर है। आशिक इलाही कांज़वी साहब को कांटेक्ट किया गया। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास तो आना बिल्कुल बेकार है, मैंने तो कसम खा रखी है कि मैं अंग्रेज की शक्ल भी नहीं देखूंगा। अब क्या करें? मामला ताअत्तुल में पड़ने लगा। तो उन्हें यह समझ में आई कि जब जज साहब ने ही यह सजेस्ट किया है तो वो जज साहब को जाके बता देते ये बात। जाके जज साहब को बता दिया कि वो तो ये कह रहे हैं कि वो लोगों तो किसी अंग्रेज की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, उनसे कहो आ जाए, यहां पे हम पर्दा लगाएंगे, वो पर्दे के पीछे खड़े होकर गवाही देंगे। पर्दा लगाया गया। आशिक इलाही कांज़वी तशरीफ लाए और आके कहने लगे कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूं कि मैं यहां गवाही के लिए आया हूं और मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। कहने लगे कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के ये गवाही देता हूं कि ये जमीन जो मुतनाज़ा है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, ये हिंदुओं की है। ओह, मुसलमानों का तो मुंह खुला रह गया और हिंदू एक मुस्कुराहट चेहरे पे। आशिक इलाही कांज़वी कहने लगे कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं चला। वो पर्दे के पीछे से निकले और जनाब कोर्ट से बाहर, और सैकड़ों हिंदू उनके पीछे पीछे। अब इन्होंने कहा कि भाई मैं कोई लीडर बनने नहीं आया हूं, मैं जा रहा हूं, मैंने अपना काम कर दिया। उन्होंने कहा साहब आप अकेले नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैकड़ों हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया और उनके साथ चले गए। बताइए, और उस जमीन के ऊपर मस्जिद बनी। अल्लाह के मामलात आप अल्लाह के हुक्म को तामील करें, अल्लाह ताला आपके फेवर में फैसले फरमाएंगे। ये आपको नहीं सोचना है मुझे किसकी तरफदारी करनी है, मुझे क्या करना है, क्या मसलहत है, क्या नहीं है। खुदा की कसम सिर्फ अल्लाह का सोचें। आज हमारे सामने एक वाकया ऐसा है कि जो दर्दनाक है। सदर मुर्सी, मैं उन्हें अब भी सदर इसलिए कहूंगा कि जो नस्बुल ऐन के लिए लड़ते हैं वो कभी मरते नहीं। उन्होंने जितनी जिंदगी अपनी गुजारी, चाहे बाहर चाहे अंदर,
انہوں نے نصب العین کی خاطر گزاری، انہیں کسی ظالم کی پرواہ نہیں، انہوں نے جتنی بڑی اسلام کی خدمت کی ہے ایسے وقت میں کہ جب اسلام کے نام لیواؤں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس وقت سے انہوں نے جد و جہد جاری رکھی۔ آج اللہ نے ان کو شہادت دی۔ کوئی کہے کہ صاحب وہ تو عدالت کا کیس چل رہا تھا، یہ تھا۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے اسلام میں لچک دی۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک ہم نے سنا تھا، اسلام کا ہم سکہ دنیا پہ بٹھا دیں گے، تو اس میں ایک ہے کہ اللہ نے اس دین کو لچک دی ہے، آپ اسے جتنی طاقت سے دبائیں گے اتنی ہی طاقت سے یہ واپس آئے گا۔ اگر اس طریقے سے دین دبنے والا ہوتا تو آج اتنے بڑی تعداد مسلمانوں کی نظر نہ آتی۔ اچھے برے ہر جگہ ہیں، لیکن جو نصب العین کی خاطر لڑتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی خاطر لڑتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو اپناتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا دن ان کو دنیا میں رکھتے ہیں اور کب بلا لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے وہ جو کچھ کر جاتے ہیں وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کاوشیں آج تک ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، دین کی خاطر اپنی موت کو گلے لگایا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آج صدر مرسی نے جتنے جذبے کا اظہار کیا اور جس طریقے سے ان کی موت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے یہ سبق سیکھیں کہ اللہ کے دین کی خاطر کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اللہ کے دین کی خاطر کوئی کتنا ہی ظالم و جابر ہو، اگر ہم آج اپنی جان بچانا چاہیں تو ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن شاید ہمارا ایمان نہ بچے۔ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، ہمیں اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے آگے کوئی ظالم ہو چاہے جابر ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہمیں چاہیے صدر مرسی کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں اس واقعے کے بعد سے ایسا لگتا ہے کہ وہ گرمی آ گئی ہے ایمان کی۔ انشاءاللہ آج ایک ایک کر کے ملک نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر وہ دین کے جذبے پھر جاگ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مسلمانوں کی جو گھڑی 9/11 کے بعد سے الٹی چلنی شروع ہوئی تھی، ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر سیدھی چلنی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے، اور ہم مل کے انشاءاللہ دعا کریں گے آخر میں بھی کہ اللہ تعالیٰ صدر مرسی صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جنرلی یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں زندگی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله۔